السلام علیکم بی جان۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم پھپھا جان۔ اگر ولید خان بھی تمہارے ساتھ آتا تو اچھا ہوتا فرزانہ بی بی جان آپ تو جانتی ہیں کہ وہ سارا دن کتنا مصروف ہوتے ہیں، اب صبح سے رات تک تو فیکٹری میں ہی گزر جاتا ہے ان کا۔ اگر ولید خان فیکٹری کا ذرا پہلے خیال کر لیتا تو آج یہ حال نہ ہوتا۔ محنت تو بڑی کی تھی بی جان، مگر شاید قسمت نے ہی ساتھ نہیں دیا۔ مجھے نفرت ہے ان لوگوں سے جو اپنی کوتاہیوں اور غلطیوں کو قسمت کا نام دے دیتے ہیں۔ انسان جو کوشش کرتا ہے نا وہ اس کو ملتا ہے۔ تمہارے خامن کو فیکٹری دے کر میں نے آنکھیں نہیں بند کر لی تھی، وہاں کیا ہو رہا ہے مجھے ایک ایک پل کی خبر ہے۔ بی جان یہ تو آپ کے اور آپ کے بھتیجے کا معاملہ ہے، آپ جانے اور آپ کا بھتیجا جانے۔ میں تو اس وقت آپ سے اپنے بیٹے کے بارے میں بات کرنے آئی۔ آپ نے اس کو فیکٹری سنبھالنے کا حکم دیا ہے؟ ہاں، اصل میں مجھے ولید سے اب کوئی امید نہیں۔ اگر اس سے فیکٹری نہ لی گئی تو وہ فیکٹری چلے گی تو خیر کیا، بند ہی ہو جائے گی وہ۔ بی جان آپ تو جانتی ہیں کہ عابد ابھی ان چکروں میں پڑنا نہیں چاہتا ہے، اور ایسے بھی اس کا کوئی تجربہ نہیں ہے، بچہ ہے ابھی۔ کیوں پھپھا جان، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ ان سے کیا پوچھ رہی ہو؟ اگر یہ ٹھیک ہوتے تو ہمیں کیا پریشانی تھی؟ اور رہا بچہ ہونے کا سوال، اس عمر میں تو میں نے یہ سارا اپنا اسٹیٹ سنبھالا ہوا تھا۔ ویسے بھی میں چاہتی ہوں کہ شادی سے پہلے وہ کوئی کاروبار کا تجربہ حاصل کرے۔ آپ کب تک مانور اور عابد کی شادی کرنا چاہتی ہیں؟ میں تو بہت جلد سبکدوش ہونا چاہتی ہوں اس فرض سے، اسی لیے تو میں چاہتی ہوں کہ عابد خان کچھ اپنی عملی زندگی کا آغاز کرے۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ اس میں اہلیت ہے بھی سب چیزوں کو سنبھالنے کی کہ نہیں۔ کیوں نہیں ہوگی بی جان، آخر ولایت سے پڑھ کر آیا وہ۔ تو پھر ولید خان سے کہو کہ عابد خان کو فیکٹری کا چارج دے دے۔ بہتر بی جان، میں ولید سے بات کروں گی۔ یہ مانور نظر نہیں آ رہی۔ ماں نیچے لون میں ہوگی۔ میں ذرا اپنی بہو سے مل کر آتی ہوں۔ کیوں مظفر خان، ٹھیک پتے کھیل رہی ہوں؟